تین چار بڑے اہم ایشو ہیں جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ نگران حکومت اس وقت ملک میں حکومت کر رہی ہے، لیکن نگران حکومت کے سٹرکچر کے اندر اگر آپ سمجھیے کہ جانبدارانہ جو ہے وہ بیہیویئر استعمال کیا جائے، یا وہ جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے اندر یہ چیزیں دیکھی جائیں، تو یہ کتنا ایک کٹھن مرحلہ ہے یا کتنی مشکل ہے، یا عام لوگوں کے لیے ایک سوچنے کے لیے جو ہے وہ یہ بات کتنی ہوگی کہ وہ جن سے ہم توقعات کر کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اگلے 5 سال کے لیے آنے والی حکومت کے لیے ایک گراؤنڈ میپ جو ہے وہ دینا ہے، یا الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے، یا اپنا یہ فرض پورا کرنا ہے، اگر ان کے درمیان جو ہے وہ کہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جنم لی ہوئی ہوں، بیٹھی ہوئی ہوں، تو اس سسٹم کے اوپر سے جو ہے وہ بندے کا اعتماد ہی نہیں، سب کچھ ہی اڑ جاتا ہے۔ دوستو، ایک اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کے پی کے کی وزیروں کو اڑانے کے بعد، یعنی ان کو ہٹانے کے بعد، اس سے پہلے کچھ دن پہلے جو ہے وہ وزیروں کو ہٹایا گیا، ان کی جانبدارانہ بیہیویئر کی وجہ سے وہ پورے کوٹے وہاں پہ بانٹے گئے تھے مختلف جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو۔ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی یادداشت کو کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے، لیکن اب انہوں نے چیف سیکرٹری کے پی کے کو جو ہے وہ، یعنی ندیم صاحب کو جو ہے وہ، جو کہ ندیم چودھری صاحب ہیں، ندیم اسلم چودھری صاحب کے پی کے چیف سیکرٹری، ان کو جو ہے وہ ہٹانے کی جو ہے وہ سیکرٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ بہت ہی ایک کہ اہم اور ہوش ربا جو ہے وہ، اب صرف اور صرف سمجھیے کہ جو کچھ ایک پورا وہاں پہ ایک سٹرکچر بنایا گیا تھا جنوری کے اندر، تو اس میں صرف ایک سی ایم بچے ہیں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی چھٹی ہو چکی ہے۔ سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک سوال یہ بھی جنم کرتا ہے کہ کیا پنجاب کی حکومت یا پنجاب کے اندر جو انتظامیہ اس وقت موجود ہے، کیا وہ جانبدار ہے یا پھر نہیں ہے، یا وہ غیر جانبدار ہے؟ یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے۔ محسن نقوی کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے واولے جو ہے وہ مچے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پولیٹیکلی اس وقت کی حکومت کی اوپوننٹ پارٹی نے، پی ٹی آئی نے ان کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے، ان کے ویڈیوز کلپ سے لے کے ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی چلائی، اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ ان کے انڈر کرنے والی جو انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ تو آج ایک تو یہ ہمارا موضوع ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر پلیز ایک بار پھر سے میں بتاؤں گا، ایک 90 روپے بجلی کے یونٹ کی ایک افواہ پھیلائی ہو گئی ہے، یا لوگوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے کہ 90 روپے کا یونٹ جو ہے وہ اگلے 2 مہینوں تک، ستمبر تک سے آگے جو ہے وہ چلا جائے گا، ستمبر کے بلوں کے اندر چلا جائے گا۔ پلیز میک شیور دیٹ، پہلے ہی لوگ بہت پریشان ہیں، اب اور لوگوں کو مجبور نہ کریں اس طرح کی خبریں دے کر کے کہ لوگ جو ہے وہ جو اپنی زندگی کی آخری دہلیز تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اور لوگ کوئی ایک بھی اگر اس کی وجہ سے اپنا ایک تو ایموشنل لاس کرتا ہے، کسی پرابلم میں آتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی اپنا کوئی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خودکشی کر رہا ہے غربت کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، تو پلیز ایسا کبھی جو ہے وہ کوئی واقعہ نہ اس وجہ سے ہو جائے، تو اس طرح کی خبروں کو روکنا چاہیے۔ اچھا، یہ ہماری تیسری سٹوری جی، صدر پاکستان کو لال جھنڈی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ ہمارے ذرائع جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت قانون کی جانب جو ہے وہ سے بھی ان کو جو ہے وہ لال جھنڈی کیوں دکھائی جائے گی یا کیوں دکھائی جانی ہے، کچھ دیر کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو دوستوں ہم لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن کی بات ہو رہی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے وہ بڑا، میں آپ کو طریقہ کار جو ہے وہ بتا دوں، جس بھی جو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، آپ ہماری لیئر دیکھیں، چیف سیکرٹریز کے اوپر جو ہے وہ ان کے نیچے والے سیکرٹریز مختلف ڈپارٹمنٹس کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ڈی سیز، کمشنر، اور پھر یہ اس طرح سے آپ کی ایڈمنسٹریشن کا جو ہے وہ سیٹ اپ سارا چلتا ہے۔ سی ایم کی اور بڑے بڑے جو گروپ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چیف سیکرٹری ہمارا لگے، ہمارے ہاتھ کا لگے، یا ہمارے تعلق والا لگے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو کچھ خاص لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، ایک بار آئی ہے، اب دوبارہ آئے گی، تو آپ دیکھیں گے بہت سارے چہرے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ پھر سے آ جائیں گے۔ کسی اور جماعت کی، پیپلز پارٹی کی آتی ہے، ان کے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس کو نام دیتے ہیں جی کہ ہم جیلن ہیں ایک دوسرے سے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ لوگوں کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ان کے مفادات کو زیادہ بہتر طرح سے جو ہے وہ ان کو کور کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کور کرتے ہیں۔ مطلب عام چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ، میں اب چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کی آپ کو بات بتا دوں، اگر فرض کریں ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں پہ 3-4 ایم پی اے ملیں گے، اور وہ ایم پی اے جو ہے وہ جا کے وزیر اعلیٰ کو کہیں گے کہ چیف سیکرٹری کو کہہ کے فلاں ڈی سی یہاں پہ لگ جائے، فلاں کمشنر جو ہے وہ یہاں پہ لگ جائے۔
इस तरीके से, और जो भारी ग्रुप होगा उनका जो है वो लग जाता है। कभी कभी आपस में भी पार्टीज़ के, यानी जो रूलिंग पार्टी होती हैं उनके आपस के MNAs MPs की भी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कि फलां को ना। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर को जो है वो लगाया जाता है, उसका जो है वो ऑर्डर हो जाता है, और अगले दिन जो है वो कुछ लोग जो है वो, या कुछ पॉलिटिकल लोग MPs जो है वो जाके उसको बदला देते हैं। यही नहीं, आपने पिछली हुकूमत के अंदर ये भी देखा था जिसमें फरा गोगी के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि जी वो डिप्टी कमिश्नर लगाती थी और 2 करोड़ का रेट था, 3 करोड़ का रेट था। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के इस खोखले निज़ाम की कम अज़ कम जो है वो पिक्चर को तो जो है वो दिखाते हैं। ये था या नहीं, इल्ज़ामात हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं इसको तो नहीं कहूँगा कि ऐसा पैसे लेके ये सब कुछ लगता था जब तक इसके ऊपर कोई बड़ी लार्जर इंक्वायरी ना आए, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि पॉलिटिकली मनूवरिंग जो है वो होती है। ये जिस तरह से सच है कि मैं और आप सामने बैठे हुए हैं, इसी तरह से ये सच है कि जो भी सियासी रहनुमा होते हैं, MNAs MPs, ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर के लिए MPs, ये अपना बेट जो है वो डालते हैं और इनकी पसंद नापसंद से जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे आते हैं। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरे लोग, बहुत सारे लोग भी जो है वो इनकी पसंद से आते हैं। MS हो गए, आम अपने हेल्थ के महकमों के अंदर जो है वो और लोग हो गए, दूसरी अथॉरिटीज़ के अंदर हो गए, PHAs हो गए, डेवलपमेंट शहर की अथॉरिटीज़ हो गई, सब जगहों के ऊपर इसी तरह से जो है वो चलती है दोस्तों, ये मंदर बात। अच्छा, बहरहाल अब बात यह है कि KP के अंदर जो है वो आपने देखा है कि शर्मनाक वाक़या हुआ। KP की जब असम्बली फॉर्म हुई तो निगरान असम्बली फॉर्म हुई, निगरान असम्बली के फॉर्म होने के बाद जो है वो वहाँ पे तो ऐसी शर्मनाक बात हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अफसोसनाक बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर जिनके ऊपर खुद जो है वो पार्टीज़ उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, सिकंदर सुल्तान राजा उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके ऊपर जानिबदाराना जो है वो बिहेवियर का इमरान खान खुद कह चुके हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मैंने जो है वो लगाया था इनको। तो ये है जी हमारा सिस्टम, और हमारे नौजवानों के लिए जब हम ये सब चीज़ें पेश करेंगे तो क्या उनको उम्मीद नज़र आएगी? क्या वो इससे आगे जो है वो जाके इसके अंदर से रास्ता जो है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे? ये इमरान खान ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। अच्छा, बहरहाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब से बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनको भी महीनों के बाद याद आया, यानी अब से कुछ दिन पहले जो है वो 6 महीने की हुकूमत वो 7 महीने की कर चुके थे, वो अपनी लॉटरियाँ लगा चुके थे, यानी जो वज़रा जो है वो, और वहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ ये चल रही थी कि वहाँ पे JUI यानी जमीयत उलमा इस्लाम, जिन्होंने अपने गवर्नर भी, जैसे समधी अपने जो है वो गवर्नर भाई लगाए हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, तो इसी तरह से जो है वो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स भी लगाए हुए थे सारे महकमों के अंदर। मिनिस्टर्स के साथ साथ जो है वो आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी कि नून लीग के कम है, ANP के कम है, ANP के, तो आपने देखा ही कि उन्होंने एहतजाज भी किया कि ये सारे जो है वो यहाँ पे माल कमा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी सब लोगों को याद आता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से उनको इंडोर्स करता है। आज़म खान साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, मोहम्मद आज़म, वो बड़ी अच्छी शोहरत के बारे में उनको कहा जाता था, और ये सारी चीज़ें हैं वो फिर उनको भी ये पता लगता है, और फिर बहरहाल ये जो है वो लोग तहलील होते हैं इससे। तो लेकिन वो अपना काम, ज़ाहिर बात है, इतने महीनों के अंदर जो है वो कर डालते हैं। अब एक नया लेटर जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने एक नया जो है वो लिखा है, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी गैर जानिबदार हैं, और वो उनके ऊपर जो खदशात भी हैं। दूसरी जानिब ये है कि उनके होते हुए शफाफ इलेक्शन जो है वो नहीं बेहतर हो सकेंगे, या जो हम उसके गोल को हासिल नहीं कर सकेंगे। और तीसरी जानिब ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो चाहता है, यानी इलेक्शन कमीशन की जो तवक्कुआत हैं वो उनसे पूरा नहीं कर सकते, और वो फ़राइज़ जो है वो पूरे नहीं कर सकते जो इलेक्शन कमीशन को मतलूबा मदद जो उन्होंने फ़राहम करनी है, वो मतलूबा मदद जो है वो क्या फ़राहम करनी है, ये भी वो फ़राहम नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से उनको बदला जाए। ये जनाब ये बहुत ही बड़ी चार्जशीट है। नदीम असलम चौधरी जो KPK के चीफ सेक्रेटरी हैं, अच्छा जी, अब उनको बदला जाएगा, ये सारे बदल गए, तो ये सब कुछ जो है वो चुल्लू जो फिर रहा है ये सारा का सारा KP के अंदर है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पंजाब में क्या ये सब कुछ नहीं है? पंजाब में क्या नहीं पता है इलेक्शन कमीशन को कि क्या हो रहा है? क्या सिंध में नहीं पता क्या हो रहा है? क्या बलूचिस्तान में नहीं पता कि क्या हो रहा है? और दूसरी जगहों के ऊपर नहीं पता कि क्या हो रहा है? और यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बार फिर से इस मौजू को ताज़ा कर दिया है, जिसमें चाहे मोहसिन नकवी हों, चाहे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हों, जो बज़ाहिर एक बड़ी अच्छी जो है वो रेपुटेशन के मालिक रखते हैं, लेकिन सवालात जो है वो जन्म होना शुरू हो गए कि भाई जब वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे भी लोगों को नज़र आता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब भी आप देखते हैं कि किस तरह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आ रही हैं, तबादले जो है वो कैसे हो रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो है वो सवालात उठा रहे हैं।
دوستو یہ دوسرے جانب جو ہے وہ اگلی سٹوری 90 روپے کا، پلیز 90 روپے کا کوئی نہیں ہے، ہماری بات اس میں بہت سارے لوگوں سے ہوئی ہے. ایک ہوش ربا مہنگائی ہے، بجلی کا بہت بڑا بحران ہے، اور یہ بحران جو ہے وہ سمجھیے کہ سالوں جو ہے وہ کم نہیں ہونے والا. پاکستان کے بڑے بڑے جو مسائل ہیں، جو پاکستان کا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی انرجی کا مسئلہ ہے. اس پہ ایک خصوصی ویلاگ بھی لے کر کے آؤں گا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہے، پولیٹیکل لوگوں کا جو ہے وہ ان کی کرپشن ہے، ان سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر انرجی کا کرائسس ہے، پیٹرول کا، ڈیزل کا، بجلی کا. یہ وہ کرائسس ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج اس دہانے کے اوپر پہنچ گیا ہے. دوستو لیکن اس کے باوجود بھی 90 روپے کا یونٹ نہیں ہو رہا، تو لوگوں کو یہ افواہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ضرور بتانا تھا. صدر پاکستان کی طرف سے چلتے ہیں جی. صدر پاکستان صاحب ایک طرف تو انہوں نے جو وہ ان کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، کل جس طرح سے عمران خان کو بھی لے لیا گیا ہے، گرفتاری ہیں وہ، مطلب ان کو ریٹین کیا گیا ہے ان کی بیل ہونے کے باوجود، اور یہ سائفر کیس کے اندر، یعنی وہی جس طرح سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اس حوالے سے، اس سے پہلے ان سے تفتیش بھی ہوئی تھی. اب ایف آئی اے ان کو دیکھے کہاں لے کے جاتا ہے، لے کے جاتا بھی ہے یا پھر نہیں لے کے جاتا. لیکن صدر پاکستان نے جو ہے وہ اس حوالے سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو، یعنی الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ وہ آئے اور الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں مجھے بتائے. گو کہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ صدر پاکستان کو پورا یہ حق ہے. میں ایون سیکرٹری جنرل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے خود یہ سائن کیے تھے سب چیزوں کے اوپر، ترمیمی ایکٹ کے اوپر جنہوں نے سائن کیے تھے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے، اور مشترکہ مفادات کونسل کے اندر بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے وزیر اعلیٰ، وہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا. لیکن اب وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، اور دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ صدر کو پورا اختیار ہے. میں نیئر صاحب کی جو ہے وہ بات سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ پورا اختیار ہے. شری رحمان جو ہے وہ کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے، تمام لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا بھی حق ہے. اچھا، صدر پاکستان نے مشاورت کے لیے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تھا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. تو الیکشن صدر پاکستان کو بالکل اس طرح سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دفعہ شہباز شریف صاحب نے بھی ان کی زبردست قسم کی سرزنش جو ہے وہ کی تھی، اور ابھی یہ موقع جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں تتر بھی بن جاؤں اور بٹیر بھی بن جاؤں، یعنی جب آپ ایک رستہ دیکھتے ہیں تو کم از کم کوئی پتہ لگتا ہے. اچھا، میں کیوں کہتا ہوں صدر پاکستان کبھی لگتا ہے کہ پچ کی اس جانب کھیل رہے ہیں، کبھی لگتا ہے پچ کی دوسری جانب کھیل رہے ہیں. حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ آئین اور دستور کی جانب جو ہے وہ جانا چاہیے. 10 دن جو ہے وہ ان کے پاس پڑا رہا. اب میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ واضح اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی احکامات کرنے چاہیے تھے. عوام بھی یہ کہتی ہے، پاکستان کا نوجوان بھی یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک ایک پہلے کرائسس کے اندر، ایک اور کرائسس کے اندر آپ نے ڈال دیا، اور پھر آپ نے ٹویٹ اس کے اوپر کر دیا کہ جی میرے سائن ہی نہیں جو ہے وہ اس کے اوپر. اگر سائن نہیں ہوئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ کیسا ریکارڈ کیپنگ کی جاتی اس موروثاتی جو حالات کے اندر، جس کے اندر آپ ایک بہتر جو ہے وہ لائق کما کر سکتے یا سائن کر دیتے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی وہی کہ کوئی ادھر ہوتے یا ادھر ہوتے، سائن کرتے تاکہ جاتا آگے. آپ نے معافی بھی مانگ لی، اور وہ معافی لگتا ہے شاید عمران خان سے مانگی تھی یا کسی سے. بہرحال ان شارٹ یہ کہ اب انہوں نے پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے ان کو جواب نہیں دیا تو انہوں نے پھر وزارت قانون کو لکھ دیا کہ بھائی میرے اختیارات کیا ہیں، مجھے نہیں پتہ، مجھے میرے اختیارات بتا دو. یا وزارت قانون اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ وزارت قانون کی طرف سے ذرائع جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی لال جھنڈی ابھی آ رہی ہے. ان کی طرف سے بھی صدر کو بتایا جائے گا کہ بھائی بس اپنا ہولے ہاتھ رکھیں، اور آپ کو جو ہے وہ یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے معاملات کے اندر جا کے اپنی ٹانگ بسائیں. خاص کر کے اس وقت جب 18ویں ترمیم اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ صدر کے اختیارات کے حوالے سے جو ہے وہ ہو چکی ہیں. اب آپ الیکشن کی ڈیٹ بھی نہیں دے سکتے. آپ کوشش کر کے بس اب اگلی جو ہے وہ حکومت کا انتظار کریں، نہیں تو اس سے پہلے ہی کوئی استعفے جانب جو ہے وہ باتیں جا سکتی ہیں. بہرحال یہ کوئی جو ہے وہ وزارت قانون تو نہیں کہے گا یا کہہ رہا ہے، یہ تو عام لوگوں کی، خاص کر کے وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو صدر سے جو ہے وہ کوئی بہت رغبت نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، یا تجزیاتی طور پہ جو ہے وہ ہم لوگ یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو بہرحال کلیئر ہے کہ وزارت قانون بھی جو ہے وہ صدر کو اس کے اندر کوئی سپیس دیتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے. سو دوستو، ہم اپنے اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے. اگر آپ کو کچھ بہتر لگے اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹ کرنا چاہے حالات حاضرہ کے اوپر، انالیسس کے اوپر، خبروں کے اوپر، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. پاکستان پائندہ باد.